اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان ان دونوں میں سے موتی مونگے برآمد ہوتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو بتلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آج ہم نے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 22 سے لے کے 28 تک تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا، اور اس سے پہلے ہم 21 آیات تک پہنچے تھے۔ تو اس سے پہلے آپ نے جیسے سنا کہ ہم نے جو 21 آیات تک جو پڑھا اس کو ہم تھوڑا سا رپیٹ کر لیتے ہیں۔ پہلے جو سٹارٹ میں اس کا قرآن کا ذکر ہے، قرآن کی عظمت کا، اس کے بعد جو اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت جو بیان کرنے کی صلاحیت ہے وہ اللہ نے عطا کی انسانوں کو، اور جو بھی انسان اگر قرآن کو بیان کرے اور اس اچھے انداز سے بیان کرے تو یہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس کے لیے، کہ بیان کی جو صلاحیت ہے اس کو یوز کرتے ہوئے قرآن کو لوگوں کے لیے بیان کرنا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرتوں کا جو ذکر کیا زمین و آسمان میں، پھر اس میں جو توازن ہے اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد ہمیں جو انسانوں کو حکم دیا کہ وہ بھی جو اپنی آپ کی زندگی ہے اس میں توازن قائم کریں، اس توازن کو بگڑنے نہ دیں۔ جو اللہ نے توازن قائم کیا ہے انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے، اس کو بگاڑے نہ، اس میں فساد پیدا نہ کریں۔ تو یہ اس میں پڑھا تھا ہم نے۔ پھر جو دو مخلوقات ہیں، جنات اور انسان، دونوں کا اس صورت میں جو ایک ساتھ ذکر آیا ہے، اور یہ واحد صورت ہے جس میں دونوں کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے۔ اور اس کے بعد جو آیت نمبر جو 19 اور 20 میں پڑھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دو جو پانی ہے ان کے درمیان ایک پردہ ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے، ایک یا کہہ لیں اپنی حد تجاوز نہیں کرتے، یہاں تک ہمیں پڑھا تھا۔ تو آج آیت نمبر 22 تک ہم پہنچے ہیں، 22 سے ہم نے سٹارٹ کیا آج، تو اس کا ہم آج آپ کو اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ ہمارے ہیں ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں جو دریاؤں کا پیچھے ذکر ہوا ہے، جو سمندروں کا، ایک نمکین اور ایک جو میٹھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کے ان میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں۔ یہ جو اس کے جو موتیوں کی اقسام ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس میں جو سائنس کی جو ریسرچ کے مطابق جو موتی اور جواہرات ہیں یہ نمکین پانی سے نکلتے ہیں، تو اس کے اوپر لوگوں نے کچھ اعتراضات کیے ہیں کہ یہ کیسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ جو دونوں پانیوں میں سے نکلتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو سائنس نے کہہ دیا وہی صحیح ہے، جو قرآن نے بیان کیا وہ حقیقت ہے۔ تو ابھی تک سائنس اس لیول تک نہیں پہنچی۔ دیکھیں سمندر کی گہرائی کا کتنے کلومیٹر، دیکھیں ہم 11 کلومیٹر یا کتنے کلومیٹر ہے، اس سے بھی زیادہ ابھی گہرائی جو نیچے ہے، وہاں تک کبھی سائنس نے اتنی ریسرچ نہیں کر سکی کہ اس کے نیچے کیا ہے، یا کہیں بھی کوئی ایسے جو سمندر کے نیچے کوئی ایسے چشمے ہوں جو میٹھے پانی کے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی جو ایسے جو موتی جواہرات رکھے ہوں جو ابھی سائنس کے علم میں نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ ظاہر ہوں گے جو قرآن نے بیان کیا ہے، تو اس میں ضرور وہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہوں گے، پھر وہ سب کے سامنے جو قرآن کی حقیقت ہے، جو حق ہے، وہ سب کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اس لیے جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ بالکل حقیقت ہے کہ دونوں پانیوں میں سے، میٹھے اور نمکین دونوں میں سے اللہ ہمارے کے جواہرات جو ہیں وہ نکلتے ہیں، مونگے اور جواہرات۔ تو اس سے جو دوسری جو مراد جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں،
جو میرا مقصد ہے اس کے اندر، کہ جب ہم جو برائی اور اچھائی کی جو ایک لمٹ ہے اس کو ہم دونوں کو الگ الگ رکھیں، برائی کو اچھائی کے ساتھ مکس نہ کریں، یعنی کہ ہم ایسی نیکی نہ ہو جس کے اندر برائی بھی شامل ہو، اور اس دونوں کو فاصلہ رکھیں، برائی سے ہم اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھیں اور نیکی کے اندر ہم داخل ہوں۔ تو اگر ہم یہ اپنی زندگی میں اس کو ہم امپلیمنٹ کریں کہ ہم برائی سے دور رہیں اور نیکی کی جو نیکی کی طرف ہمارا رجحان ہو، تو یہ انسان جیسے یعنی کہ سمندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ایک حد سے تجاوز نہیں کرتے تو اس میں سے آپ دیکھیں موتی اور جواہرات نکلتے ہیں۔ اسی طرح انسان اگر اپنی زندگی میں حد سے تجاوز نہ کرے اور ایک اپنی زندگی ایک توازن اور بیلنس کے ساتھ گزارے اور نیکی کی طرف اس کا رجحان رہے، تو اس کے اندر سے بھی جو اس میں سے جو اس کا رزلٹ نکلے گا، جو اس کے الفاظ نکلیں گے، جو اس کا عمل ہوگا، وہ بھی اس کو ہم راہ لے سکتے ہیں۔ جو لولو اور مرجان جو ہے جیسے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں سمندر کے اندر سے جب وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے، تو اسی طرح اگر انسان بھی اپنی حد سے تجاوز نہ کرے تو اس سے بھی ایسے ہی جواہرات اور موتی نکلیں گے، جو کہ خوبصورت الفاظ کی شکل میں، خوبصورت عمل کی شکل میں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگزامپل دے کر سمجھایا کہ یہ سمندر جو ہے آپس میں وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے، اسی طرح ہم اگر اپنی جو عمل ہیں وہ بالکل خالص اللہ کی خاطر کریں تو ہماری جو زندگی سے بھی ایسے ہی لولو اور مرجان نکلیں گے، جو کہ خوبصورت الفاظ ہیں اور اچھے اور نیک عمل ہیں۔ اور آیت نمبر 23 جیسے کہ وہی جو ریپیٹ ہو رہی آیت کہ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے، اور آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں جہاز جو سمندر میں پہاڑ کی طرح بلند ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس دور میں بھی جو ذکر کیا گیا تب تو اتنے یعنی کشتیاں تھیں، اتنے بڑے جہاز جیسے ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے جہاز ہیں جو وار شپ ہیں، جو آب دوزے ہیں، کتنے بڑے بڑے جو ان کا سسٹم دیکھیں کہ اتنے کتنے کتنے ہزار جو ان کے اوپر جو جنگی جہاز اس کے اوپر ہوتے ہیں بحری بیڑوں کے اوپر۔ تو وہ یہ قرآن نے اس کی طرح اشارہ کیا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، حالانکہ اللہ کی ملکیت تو پوری کائنات ہے، تو پھر اس کی خاص اس کی طرح جو اشارہ کیا گیا ہے یہ بھی ہمارے سوچنے کی ہم سب کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ خاص اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ذکر کیوں کیا، اس کے اوپر فوکس کیوں کیا ہے۔ تو یہ جو اس کا جو ورڈ ہے اس کے اندر جوار، الجوار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز جو سمندر کے اندر جو ٹریول کرتی ہے، جو اس کے اندر تیرتی ہے، جو اس کے اندر جو سمندر کے اندر جو چیز ہے نا جو ٹریول کرتی ہے اس کو ہم جوار کہتے ہیں۔ اور کل الانام جو ہوتا ہے علامہ، یہ علم کے ورڈ سے نکلے، یہ علم کے جو ورڈ سے جو اس کا مادہ ہے الف عین لام میم، اس سے بہت زیادہ الفاظ بنتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی میں سے جو مفسرین نے اس سے مراد پہاڑ لیا ہے، اور پہاڑ کی جمع جیسے زیادہ پہاڑ ہیں کہ جیسے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ، اسی طرح جو یہ جہاز ہیں یہ بھی سمندر کے اندر ایک بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، دیکھیں اتنا بڑا سمندر، اتنا پاورفل جو سمندر کا پانی ہے، اس کے اندر یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ بالکل یعنی کہ ڈوبتے نہیں ہیں۔ دیکھیں آپ ایون کہ اگر آپ سوئی سمندر کے اندر پھینکیں تو وہ بھی ڈوب جاتی ہے، لیکن یہ اتنے بڑے جو جہاز ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ پانی کے اندر ڈوبتے نہیں ہیں، اور بالکل اس کا جو وزن ہے وہ اتنے ہزاروں ٹن لاکھوں ٹن آپ کہہ لیں کہ جو اس کا وزن ہے، اس کے باوجود بھی وہ سمندر کے اندر نہیں ڈوبتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے انسان کو اس قابل کیا کہ وہ اتنی جو بڑے جہاز بنانے کے قابل ہوا کہ جو بے شمار جو سامان ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتا ہے، جو کہ ہوائی جہاز سے شاید اتنا پاسبل نہ ہو جتنا کہ جو بحری جہاز سے پاسبل ہے۔ تو آیت نمبر 25 وہی جو وبئی آلاء ربکما تکذبان، آیت نمبر 26 میں نظر ہمارے ہیں کل من علیہا فان، کہ زمین میں جو کچھ ہے سب کو فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ تو یہ جیسے ہی ہم کو یہ پورا نظام نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ یہ سب نظام کو ختم ہونا ہے، ایک دن آئے گا کہ اس کی جو مقررہ مدت ہے وہ پوری ہو جائے گی،
اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوسرا جو نظام اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے بعد جو دوسری زندگی ہے وہ سٹارٹ ہوگی۔ وہ جیسے ہم نے جو قیامت کا دن ہے، اس کے بعد جو جزا و سزا کا جو عمل جو پورا عمل کے جو بھی جزا و سزا انسانیت کی ہے انسانوں کی، اس کے بعد پھر وہ دوسری زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر وہ کسی کے عمل اچھے ہیں تو وہ ہمیشہ کی جنت میں چلا جائے گا، اگر کسی کے اعمال برے ہیں تو وہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو سب کو ختم ہونا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح بقا حاصل کر سکتے ہیں۔ بقا سے مراد کہ ہم کس طرح جو ہے ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی صورت میں ہے کہ آپ نیک اعمال کریں، اچھے عمل کریں، اور آخرت میں جنت کی حقدار ٹھہریں۔ تو وہ ہے اصل زندگی جس کے لیے انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو وہ اسی زندگی میں پاسبل ہے کہ اسی زندگی میں رہتے ہوئے آپ نے یہ چیزیں حاصل کرنی ہے، نہ کہ یہ زندگی کو آپ چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جائیں، پہاڑوں میں نکل جائیں۔ تو یہ اس طرح پاسبل نہیں ہے۔ اسی زندگی میں آپ نے انسانوں کے اندر رہ کے اس کو حاصل کرنا ہے، یہ مقام کو۔ جس طرح آپ دیکھیں نبی آئے، انہوں نے انسانوں کے اندر ہی زندگی گزاری اور ان کو تبدیل کیا۔ اسی طرح ہمیں بھی اسی زمین کے اندر رہنا ہے، اور اسی کے اندر ہم نے جو ہمارے معاشرے میں رہ کے ہم نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو پھر ہی ہماری زندگی کو بقا ہے۔ پھر ہی ہماری زندگی جب یہ ختم ہوگی تو آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے آسان زندگی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور اس وائرس سے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نجات دے، اور سب کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو سب کو آسانیاں دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ صدق اللہ العظیم۔